هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ وہ ذات جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیاتیں، نشانیاں واضح، کھلی آیات، روشن آیات۔ اب اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ اب انسان سوچتا ہے، ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی میں میرا ایمان تو نہیں ہے یا کمزور ہے، تو میں کیا کروں؟ کیسے میں اپنے ایمان کو بڑھاؤں؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ میرے اندر ایمان کی کمی ہے، تو اس کا اب حل کیا ہے؟ حل بتایا گیا یہاں پر کہ اگر ایمان چاہتے ہو نا، کہ تمہارا ایمان مکمل ہو، اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہو، تو اس کتاب کی طرف آنا پڑے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ یہ کتاب شک و شبہات کو دور کرتی ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ آیات، یہ بینات کیا ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اندھیروں میں انسان بھٹکتا ہے نا، اندھیرے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جب انسان پکا سچا ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ خود بخود اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ اندھیرے میں کوئی چیز واضح دکھائی نہیں دیتی نا، جب تک کہ لائٹس نہ جلیں، اس لیے ادھر ادھر ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔ کسی نے یہ کہہ دیا تو وہ کر لیا، کچھ ادھر سنا تو وہ کر لیا، پھر کسی نے کچھ ٹی وی پہ کہہ دیا تو وہ کر لیا، کسی اور نے کچھ اور بتا دیا تو وہ کرنے چل پڑے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ صحیح راستے پر پہنچ ہی نہیں پاتا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ اندھیروں میں ہیں، کیونکہ جب منافقت اندر آ جاتی ہے نا تو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے۔ تو یہ قرآن نکالتا ہے اندھیروں سے، اس کی طرف آؤ۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ میرا ایمان کمزور ہے یا میرا اللہ سے تعلق کمزور ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ جتنا انسان کا تعلق قرآن سے بڑھتا ہے نا، اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے اتنا ہی اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور جتنی قرآن سے دوری ہوتی ہے اتنی ہی غفلت بڑھتی ہے، اللہ سے دوری بڑھتی ہے۔ تو چیک کرنا چاہیے کہ میرا تعلق قرآن سے کیسا ہے۔ ایمان ایسے ہی کمزور نہیں ہو جاتا، قرآن سے دوری کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے۔ ایمان ہے نا تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان چلا گیا نا تو سب بیکار ہے۔ چاہے پھر ہمارے پاس جائیدادیں ہوں، بینک بیلنس ہوں، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، کچھ نہیں ہے پھر ہمارے پاس، ہم دیوالیہ ہیں اگر تو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ کے پاس جب پہنچیں گے نا تو یہ کچھ کام نہیں آنے والا، کام آئے گا صرف قلب سلیم جو ایمان سے بھرا ہوا ہو۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر ظلمات آیا، اندھیروں کے لیے پلورل آیا، اور النور روشنی سنگولر آیا۔ قرآن میں کہیں بھی انوار نہیں آیا کہ روشنیاں، نور علی نور آیا ہے، ہمیشہ سنگولر ہی فارم میں آیا ہے، کیونکہ روشنی صرف ایک ہے، سیدھا راستہ صرف ایک ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا تو کیا ہو گیا، سب اللہ کو ہی پوچھتے ہیں اصل میں، کوئی کسی صورت میں تو کوئی کسی صورت میں، سارے ہی ٹھیک ہیں، آپ کسی کو غلط مت کہیں۔ کیسے ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا کہ بہت سارے صراط مستقیم ہیں، اللہ نے تو نہیں کہا بہت سارے نور ہیں، کہیں سے بھی آ جاؤ۔ یہ سیدھا راستہ تو بس ایک ہی ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے، باقی تو سب ایگزٹس ہیں۔ اور اس ایک راستے پر اگر ہم نہ ہوئے نا تو پھر تو ہم اندھیرے میں ہی ہیں۔ آج کی دنیا میں نا بڑا ڈپلومیٹک سا جواب دیتے ہیں کہ سبھی صحیح ہیں، اس کا مطلب ہمیں ابھی تک علم نہیں آیا۔ نہ آپ کسی کو کہیں کوئی غلط ہے، وہ کیسے نہ کہو، سب ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، نور ایک ہی ہے۔ اگر سبھی ٹھیک ہیں تو اسلام کی ضرورت کیا تھی پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پریچ کرتے رہے پھر؟ اور جب نور آ جاتا ہے نا تو راستہ بالکل واضح نظر آنے لگتا ہے، برائی بھلائی کا پتہ چلنے لگتا ہے۔ جو اندھیروں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، آپ یقین کریں یہ قابل رحم ہے، قابل رحم۔ ہمیں لگتا ہے نا بڑے مزے میں ہیں، یہ نہیں، قابل رحم لوگ ہیں یہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور دیا ہے۔ کبھی کچھ لوگوں سے بات کریں نا تو اتنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کریں۔ پینفل ہے یہ بات کہ انسان کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ تو
تو یہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکالتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس سے بھاگتے ہیں، اس کتاب کو نہیں لینا چاہتے۔ تو کیا کوئی اور راستہ ہے روشنی میں آنے کا؟ نہیں، اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو اندھیروں سے نکالے گا، جو چاہے نور میں آ جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے نا، شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ایک ہی بات نہیں ہو گئی؟ نہیں، ایک بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کے بعد جو اپنی رحمتیں بیان فرمائی ہے نا، سورہ رحمان میں ہے کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اب رافت وہ جذبہ ہے نا کہ دوسرا نہیں چاہتا کہ آپ کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا بھی چبھے، وہ یہ نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب الرؤوف کا لفظ آتا ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی عذاب پہنچے، وہ یہ نہیں چاہتا۔ اور وہ رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی رحمت میں آ جائیں۔ ایک نے نگیٹ کیا ہر طرح کے عذاب کو، تکلیف کو، پریشانی کو، اور دوسرا رحم میں لے آیا۔ اس کے رحم کی چادر میں آ جاؤ اس قرآن سے جڑ کر۔ تو اس رؤوف رحیم نے تمہیں یہ نسخہ دیا ہے کہ تم دنیا میں بھی تکلیف سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی تم اللہ کی رحمت اور شفقت میں پناہ لے لو۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں؟ پہلے آیا نا کیا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لے کر آتے، اب آیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ کے لیے ہی ہے میراث آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ کیوں نہیں تم اسپینڈ کرتے، خرچ کرتے؟ یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ جتنی دیر کے لیے تمہیں دیا گیا ہے خرچ کرو، میراث ہے یہ اللہ کی، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، واپس اسی کے پاس جانی ہے۔ میراث ہوتا ہے کہ ایک کے پاس ہے، اس سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو گیا، پھر دوسرے سے تیسرے کو، وراثت جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ تو آخر میں سب کا وارث کون ہے؟ یہ سب چیزیں کس کے پاس پہنچیں گی آخر میں؟ ایک دن تو سبھی کی موت ہے نا، تو پھر یہ سب کچھ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، سب اسی کو بلونگ کرتا ہے۔ آخر تمہارا مال بھی اسی کے پاس چلے جانا ہے نا، کیوں نہیں تم اپنے ہاتھوں سے دے دیتے؟ اور ہمیشہ کہا گیا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا اس میں سے دو، یہ نہیں کہا کہ سارا ہی دے دو، بلکہ کہا گیا اس میں سے دو۔ اب زکوٰۃ دیکھ لیں، صرف 2.5% ہے، اس میں بھی کتنی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس سواری پر آپ سوار ہوتے ہیں آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس پر نہیں ہے۔ 1 سال سے جو سیونگ میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہ روپے پیسے کی فارم میں ہو یا جولری کی فارم میں ہے یا کسی اور فارم میں ہے، 1 سال سے اگر پڑا ہوا ہے تبھی اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ تو نہیں مانگا، وہ چاہتا تو سبھی مانگ لیتا۔ تم سمجھتے ہو نا میں نے محنت کی ہے، میری چیز ہے، نہیں، سب اللہ کو بلونگ کرتا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ چاہے عقل ہے کسی کی، چاہے کسی کو سمجھ ہے، چاہے کوئی صلاحیت ہے، چاہے کوئی فزیکل پاور ہے، سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تم تو پورے کے پورے اللہ ہی کے ہو، تمہارا سارا وجود اللہ کا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا ہے۔ تو اللہ نے تو بہت تھوڑا کہا کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں لگاؤ، لیکن انسان نا ڈنڈی مار جاتا ہے۔ حالانکہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، اتنا بڑا اس کا اجر ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتنی دیر رکھ لو گے اس مال کو، یہ تو عارضی ہے، عارضی تمہیں ملا ہوا ہے۔ اور انفاق میں صرف مال نہیں آتا، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آج کے وقت میں مال خرچ کرنا پھر بھی آسان ہے، کہتے ہیں نا ٹائم نہ مانگو بس مجھ سے، تو کہا گیا خرچ کرو، اپنے وقت کو، اپنے صلاحیتوں کو لگاؤ، اپنی جوانی کو لگاؤ، اس راستے میں خود کو کھپاؤ۔ زندگی ملی ہوئی ہے، لگاؤ اس کو، وقت ملا ہوا ہے، صلاحیتیں ملی ہوئی ہے، سب رزق ہے، علم بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تمہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں ہے، تو اگر پیسے نہیں ہیں تو کچھ اور لگا لیں،
اپنی صلاحیتیں لگا لیں، اپنا وقت لگا لیں، کچھ تو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں تم نہیں خرچ کرتے؟ پہلے ایمان نہ لانے پر ڈانٹ پلائی گئی، اب یہاں پر مال نہ خرچ کرنے پر ڈانٹ پلائی گئی۔ اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ انسان نہ اپنا صدقہ لے کر گھومے گا لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ نیکی بھی لیمیٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ نیکی کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں مثال دی گئی ہے ایسے بندے کی کہ جب اس کو موت آنے لگتی ہے نا تو وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے تو نے ٹائم کیوں نہیں دیا کہ میں کچھ صدقہ کر لیتا، اور دوسرا کہ میں نیک بن جاتا۔ یعنی مرتے مرتے بھی نا انسان کی کیا خواہش ہوگی کہ ہائے میں نے صدقہ کرنا تھا، کیونکہ اب اس کو پتہ چل رہا ہے نا کہ اب جب میرے جانے کا ٹائم ہے تو بس سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں کچھ صدقہ کر لیتا اور نیک بن جاتا۔ اور یہی دو چیزیں ہیں نا جو آج سیکنڈ نمبر پہ ہیں کہ ہاں کر لوں گی خرچ، ابھی میرے پاس خود نہیں ہے، ابھی میرے خود کے حالات صحیح نہیں ہیں، اور نیک بھی بن ہی جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ خود تنگی میں ہو اس وقت اس حالت میں اگر وہ دیتا ہے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے گا تو وہ صدقہ تو بہترین صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، گارنٹی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ تو اگر میراث اللہ کی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو خود دے سکتا ہے، مگر وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کے کہنے پر دیتے ہو یا نہیں۔ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کیا تم اس کے کہنے پر اس کے لیے لگا سکتے ہو کہ نہیں؟ یہ ٹیسٹ ہے تمہارا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے دیے، 1000 دیے یا 100 دیے یا 1 دیا۔ کسی کا 1 دیا ہوا بھی دوسروں کے ہزاروں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جس نے 1 درہم دیا اس کے پاس تھا ہی 1، اور جس نے ہزاروں دیے اس کے پاس کروڑوں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اجر میں 1 درہم والے کو بڑھا دے گا۔ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا وہ کہ کتنے دیے، دیکھتا ہے کہ کس نے کس حالات میں کتنی مشکل سے دیا، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دیا اللہ کے راستے میں۔ تو یہ جو انفاق ہے نا، یہاں پر بات آئی، اور جگہ بھی قرآن میں 700 گنا اجر تک بات آئی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 کھجور کو بھی احد کے پہاڑ کے برابر کر دے گا اس دن، یعنی اتنا بڑا کر دے گا جو خلوص سے دیا گیا ہو۔